متاع حب نبی ناز مجھ کو حاصل ہے، خدا کا شکر ہے کہ مالدار میں بھی ہوں۔ الفاتحة إلى حضرة النبي الكريم صلى الله تعالى عليك وسلم۔ لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، ہم پہ ہو غوث کا کرم تو خواجہ کی نظر، میرے مرشد حضور کلیم الاولیاء کے واسطے جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں ہمارے غوثیہ چشتیہ کمیٹی کے صدر صاحب سے گزارش کروں، ٹھیک ہے، جب تک دو وہ انتظام کر لو بھائی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق الکونین والصلاة والسلام على سید الکونین وعلى آلہ واصحابہ وشہداء محبتہ، التخصیص الامام الحسین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ آمنت بالله ورسوله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين والمطمئنين۔ منبر رسول پر جلوہ افروز علماء ذوی الاحترام، صدر اجلاس حضرت علامہ مولانا محمد اشفاق اشرفی صاحب قبلہ، وحضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد شاکر علی خان صاحب قبلہ اشرفی صاحب، اور دیگر علماء ذوی الاحترام، حفاظ کرام، میرے نظر کے سامنے بیٹھی ہوئی سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ٹیکس کا زمانہ ہے، اور ٹیکس کب کس میں کب کیا لگ جائے، کتنی فیصد لگ جائے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، مگر دین کی جب بات آتی ہے، ثواب کا جب معاملہ آتا ہے، تو دنیا کے اندر ٹیکس لگتا ہے نقصان دینے کے لیے، اور جب دین کی بات آتی ہے وہاں پہ ثواب فائدے کے لیے دیا جاتا ہے اور بے حساب دیا جاتا ہے۔ ٹیکس کی فارمیلٹی کرنے کے لیے آپ کو کئیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور ثواب کمانے کے لیے آپ کو صرف مصطفیٰ کا سہارا لینا ہے۔ کس کا سہارا لینا ہے؟ تو میں مصطفیٰ کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، کم از کم مصطفیٰ کے غلام ہو کر مصطفیٰ کی بات پر چلنا تو سیکھ جائے۔
میں نے سلام کیا ہے، میں نے کوئی لون کی اپلیکیشن آپ کے سامنے نہیں پیش کی ہے کہ جو آپ جواب دے رہے ہیں کہ ہاں دیکھتے ہیں۔ میں نے سلام پیش کیا ہے، اور سلام کیا ہے؟ سلام ہے کیا؟ السلام سورۃ الدعا۔ سلام جو ہے وہ دعا کی ایک صورت ہے۔ میں نے آپ کے لیے دعا دی ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، تو آپ دعا لے ہی نہیں رہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ دعا لے رہے کہ نہیں لے؟ سلامت رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے؟ یا پھر میں یہ بھی دعا کر دوں اے اللہ اٹھا لو سبھی کو، یہ بھی دعا ہو سکتی ہے۔ کسی اور کی محفل کسی اور میں نہ تبدیل ہو جائے۔ محفل ہو رہی ہے یاد شہیدان کربلا کی، اللہ نہ کرے محفل ایصال ثواب ہو جائے ہم لوگوں کی، تو دعا دے رہا ہوں تو دعا کو قبول کریں، دعا کے بدلے دعا دینی چاہیے، اور اگر آپ کو کوئی گالی بھی دینا تب بھی مصطفیٰ کی سنت ہے دعا دینی چاہیے، مگر یہاں پہ میں گالی نہیں دے رہا ہوں، دعا ہی دے رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابھی بھی مزہ نہیں آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک دعا اور دے رہا ہوں ساتھ میں، اللہ جو اس نبی کی سنت کو اپنائے اسے آنے والے سال میں مدینہ دکھا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بڑی عقیدتوں کے ساتھ کئی آواز آپ کے کانوں تک اور دل کے دریچوں کے اندر اپنی جگہ کو ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی، اور کئی آوازوں نے آپ تک پیغام کربلا کو، وجہ کربلا کو، وجہ حسن کربلا کو، وجہ حسن اہل بیت کو، وجہ حسن کائنات کو، وجہ حسن مقصود کائنات کو، وجہ حسن شریعت کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی مکمل کوشش ہو رہی تھی، مگر آپ ایک تو آج کرسی کا بھی انتظام ہے، اور ہمارے ملک ہندوستان میں کرسی کے پیچھے سب پڑے ہوئے ہیں، کرسی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نہیں کہتا آپ کرسی کو چھوڑیں، آپ جس کرسی پر بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں، مگر وہاں سے ٹس سے مس بھی نہ ہو، مگر زبان کو کم از کم تھوڑا سا تو ہلا لیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سپاہیوں کے پرستار لوگ بیٹھے ہیں، سپاہیوں کے پرستار لوگ بیٹھے ہیں، یہ جو ہر طرف چمکدار لوگ بیٹھے ہیں، یہ جو ہر طرف چمکدار لوگ بیٹھے ہیں، میں نے سوچا تھا مسیحوں کا سامنا ہوگا، مگر یہاں پر تو کچھ لوگ مردار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اپنے آپ کو زندہ لوگوں کو مانتے ہیں نا؟ آپ لوگ زندہ ہے کہ نہیں؟ جو لوگ زندہ ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، یا رسول اللہ کی صدا بلند کریں، اور یا حسین کی صدا بلند کرتے ہوئے اب جو لوگ زندہ ہوں گے وہ ہاتھ اٹھائیں گے، اور جو نہیں ہاتھ اٹھائیں گے میں سمجھ جاؤں گا کہ میں ان کو پھر دعوت قریب ان کی پھولوں کی فاتحہ ہونے والی ہے۔ تو یا حسین کی صدا بلند کر لیں، یا حسین یا حسین یا رسول اللہ۔ آج آواز تھوڑا کم ساتھ دے رہی ہے، میں دھیرے دھیرے بولوں گا مگر آپ لوگ زور زور سے سنیے گا، مگر جو ٹاپک ہے انشاءاللہ آواز بند ہو جائے گی، دل کی آواز آپ تک پہنچانے کی ضرور کوشش کروں گا۔ آئیے اس سے پہلے مل کر دل لگا کر اپنے آپ کو گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں پہنچا کر، جی لگا کر دل لگا کر نبی کے سچے غلام بن کر درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کر لیں اور پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز القدر حضرت علامہ مولانا
غلام عبدالقادر صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی علمی گفتگو کو اصلاحی طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس ٹاپک کو بار بار میں سننے کی کوشش کریں تو آج نہیں کل صحیح مگر بات ضرور سمجھ میں آئے گی۔ بڑی علمی گفتگو تھی اور علمی گفتگو کو سننا چاہیے، اور علمی گفتگو کو ایک بار میں فوراً سمجھ میں نہیں آتی، کبھی کبھی چند بار سننے کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ سنیں اس کو، ریکارڈنگ ہوئی ہے اور اس کو بار بار میں سنیں تو آپ خود کہنے پر مجبور ہوں گے کہ اللہ نے واقعی اس نوجوان کو علم سے نوازا ہے۔ اللہ کرے کہ ان کے علم میں اور برکتیں ہوں، علم کے ساتھ عملی میدان کے اندر بھی اللہ ان کو ترقی عطا فرمائے، اور جس طور پر یہ اپنے والد کے نور نظر ہے اس شہر کے لیے اور شہر بلکہ تمام سنیت کے لیے نور نظر بن جائے، یہ دعا دل سے دے رہا ہوں۔ اللہ انہیں سلامت رکھے اور سنیت کا محافظ بنا دے۔ سرکار کمیٹی کی جانب سے، اب یہ کس کی سرکار ہے میں نہیں جانتا، مگر گنبد خواجہ لگا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں سرکار خواجہ غریب نواز کی نسبت سے سرکار خواجہ غریب نواز کے چوکھٹ کے غلاموں نے آج یہ محفل سجائی ہے، تو میں آج ان کی جانب سے اس چوکھٹ پہ لکھے ہوئے کلام کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ طرز جہاں تک ساتھ دے گا تو آپ سنیے گا، مگر بددعا کے بجائے دعا ہی دیجیے گا، دعا دینے کی کوشش کیجیے گا، اور کربلا پر لکھنے کی کوشش کی ہے دعاؤں سے نوازیے گا۔ ایک مرتبہ اور جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرت توجہ چاہتا ہوں اور دعاؤں کا خاص طالب ہوں کہ اور جو شاعری ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے بھی حافظ امجد صاحب اللہ آپ کے لیے یہ خاص کلام۔ نبی پاک کے گلشن سے کربلا مہکے، نبی پاک کے گلشن سے کربلا مہکے، جنان خلد کے پھولوں سے یہ فضا مہکے۔ جنان خلد کا مطلب جنت کے دونوں نوجوان جو سردار ہیں ان کے جنان خلد کے پھولوں سے یہ فضا مہکے، نبی پاک کے گلشن سے کربلا مہکے۔ بہت خوب۔ نہیں ہنسی ہے اس دم تو کیا ہمیں غم ہو، نہیں ہنسی ہے اس دم تو کیا ہمیں غم ہو، اور یہاں پر یہ بھی کہ نہیں اسے ظاہر اس دم تو کیا ہمیں غم ہو، انہی کی خوشبو سے اب تک مشام جاں مہکے، انہی کی خوشبو سے اب تک مشام جاں مہکے۔ پیچھے والے تھوڑی حرکت کر لیں، آپ کسی اور کی محفل میں نہیں، سرکار کمیٹی کی جانب سے منعقد محفل سرکار حسین کی محفل میں آئے، بے شک۔ اور اب آپ لوگوں کی جانب سے میں پیش کر رہا ہوں، اور اگر اب بھی آپ خاموش رہے میں سمجھ جاؤں گا آج تقریر لمبی نہیں کرنی ہے، شارٹ کٹ کرنی ہے۔ اب اس شعر پر بھی اگر آپ خاموش رہے تو میں سمجھتا ہوں آج تقریر شارٹ کٹ کرنی ہے، تو آپ دیکھتا ہوں کتنے لوگ سننے کے لیے آئے ہیں یا کتنے لوگ زیارت کرنے کے لیے آئے۔ یزید تیری شقاوت تجھے ہی لے ڈوب
یزید تیری شقاوت تجھے ہی لے ڈوبی کیوں میرے حسین کی عظمت کی داستان مہکے میرے حسین نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اور یقین ہے داخل دوزخ یزید ہوگا پر، کیونکہ اس نے کسی اور گلشن کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کی، گلشن فاطمہ کو چھیڑنے کی کوشش کی ہے، گلشن مصطفیٰ کو چھیڑنے کی کوشش کی ہے. اسی لیے میرا جو وجد ہے وہ یہ کہہ رہا ہے یقین ہے داخل دوزخ یزید ہوگا پر. اور آگے کیا ہوگا کہ بہار خلد میں حسن فاطمہ مہکے، بہار خلد میں حسن فاطمہ مہکے. اور آج کے پورے پروگرام کا جو میں موضوع بنا کے آیا ہوں اس کو ایک شعر کے اندر، وہ بھی مقطع کا شعر، حضرت دعاؤں کے خاص طالب، اور آپ تمامی حضرات بھی دعاؤں سے نوازیے گا. کہ غم حسین میں دو بوند اشک اے ناز، غم حسین میں دو بوند اشک اے ناز، گرائے گا جو بشر وہ تو با خدا مہکے، گرائے گا جو بشر وہ تو با خدا مہکے. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. رب قدیر فرماتا ہے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اے محبوب فرما دیجیے، کل بھی اے محبوب فرما دیجیے، آج بھی یہی ہے اے محبوب فرما دیجیے. کیا وجہ ہے اے مولا کیوں اپنے محبوب ہی سے بلا رہا، کیوں ہی اپنی محبوب سے ہی بلا رہا ہے؟ کیوں نہیں کہا اے لوگوں، کیوں نہیں کہا اے ایمان والو، کیوں نہیں کہا اے میرے بندو، کیوں کہہ رہا ہے اے محبوب فرما دیجیے، اے محبوب فرما دیجیے؟ تو وہاں پر امام رازی کی بات آتی ہے اور علامہ شرم بلالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات بھی یاد آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ کبھی کہنا ہوتا ہے تو اس لیے کہنا ہوتا ہے کہ کہلانے والا کہلانا نہیں چاہتا، کہلانے والا خود نہیں کہتا مگر محبوب کی زبانی سے کہلا دیتا ہے، تاکہ لوگ یہ نہ کہے کہ خدا بھی کہا ہے بلکہ کہا کہ محبوب نے کہا ہے، تو محبوب نے اپنی عاجزی اور انکساری میں بھی کہا ہے. جیسا کہ ایک جگہ محبوب سے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب فرما دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں. تو وہاں پر بھی جو کہا اے محبوب فرما دیجئے، یعنی اے محبوب آپ بولیے، میں تو نہیں کہتا. اے محبوب آپ کہیے کہ میں بشر ہوں، مگر میرے نزدیک آپ صرف بشر نہیں بلکہ میرے نور ہے. وہاں پر اب عاجزی کا معاملہ آیا، مگر اس آیت میں اے محبوب فرما دیجئے لن یصیبنا، ہرگز مصیبت نہیں پہنچ پائے گی، ہرگز مصیبت نہیں پہنچ پائے گی مگر وہ مصیبت جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے، تمہارے مقدر میں لکھا ہے. مگر یہاں پر اللہ نے یہ کیوں فرمایا اے محبوب فرما دیجئے؟ اس لیے امام رازی کی بات یاد آ رہی ہے. امام رازی اور علامہ شرن بلالی دونوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور بہجت الاسرار کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ وہاں پر محبوب سے اس لیے کہلوا رہا
اے لوگوں تکلیف کے حوالے سے تمہیں بات تو پہنچا دی گئی ہے، اب اگر تمہارے پاس تکلیف آئے تو گھبرانا نہیں، مجھ پر درود پاک پڑھ لینا، تکلیف دور ہو جائے گی، میرا وسیلہ لے لینا، تکلیف دور ہو جائے گی، تکلیف تمہارے پاس آئے گی اگر تم میرے نام کو ہی اگر میرے دروازے پر لکھ دو گے تو اس نام کی برکت سے تکلیف تمہارے گھر پر نہیں جائے گی۔ اسی لیے تو علامہ شرن بلالی نے یہاں تک لکھا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر تکلیف نہ پہنچے تو وہاں پر لکھ لیں لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، وہاں پہ یہ لکھ لیں گے کوئی مہلک بیماری آ ہی نہیں سکتی۔ تو پتہ چلا اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اے محبوب مصیبت میں امت ہوگی تو سہارا بھی تو چاہیے نا، تکلیف میں امت ہوگی تو تکلیف کا چھٹکارا بھی تو چاہیے نا، بیمار امت ہوگی تو اس کے لیے شفا بھی تو چاہیے نا، اگر امت رو رہی ہے تو رونے والے کو ہنسانے والا بھی تو چاہیے نا۔ تو اے محبوب اپنی زبان سے کہہ دینا، اپنی زبان سے کہو اے محبوب آپ فرما دیجئے، یعنی کیا مطلب؟ اے لوگوں گھبرانا نہیں، مصیبت آئے گی دور میں کر دوں گا، تکلیف آئے گی تو تکلیفوں سے چھٹکارا دلانے کا راستہ میں بتا دوں گا، بیمار ہوگے تو شفا کا راستہ بھی میں بتا دوں گا، اور ہر ایک اعتبار سے تمہیں منزل کا راستہ بتاتا ہوا چلا جاؤں گا۔ اسی لیے کہا اے محبوب آپ فرما دیجیے، بولو نا یارو، سبحان اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجیے لن یصیبنا، ہرگز مصیبت نہیں پہنچ سکتی، الا ما کتب اللہ لنا، الا ما کتب اللہ لنا، مصیبت ہم اور آپ نہیں لکھتے، مصیبت کوئی اور نہیں لکھتا، یہ آج ہمارے قوم کے اندر یہ بات آئی ہوئی ہے، عجیب داستان، اس نے ہمارے لیے یہ تکلیف کا راستہ کر دیا، اس نے میرے راستے میں بند کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، لکھنے والے ہم نہیں ہیں، تقدیر کو لکھنے والا پروردگار ہے، حق ہے۔ الا ما کتب اللہ لنا، جو لکھا ہے اللہ نے لکھا ہے۔ اب تکلیف سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ ہوا مولانا کہو اے پروردگار عالم تو ہی مددگار ہے، تو ہی مددگار ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایسے وقت میں بھی مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھے، اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھے۔ بات آئی تو بیچ میں یہ بھی کہہ دوں کہ جب تقدیر میں اگر تکلیف لکھ دی جاتی ہے، لکھی ہوئی ہے، مگر ایک بندہ مومن اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے اور اس کی قضا پر وہ رضا ہے، اللہ کے فیصلے پر وہ خوش ہے، تو آپ جانیں، یقین جانیں، تکلیف بھی ہے خوشی میں بدلتی بھی نظر آئے گی۔ جیسا کہ ایک واقعہ، مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے ایک بزرگ سے آ کر کہا کہ میں نے خواب فلاں فلاں دیکھا ہے کہ مجھے کوئی مار رہا ہے، میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ چنانچہ بزرگ نے کہا اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ تم تجارت کے لیے جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے، تم تجارت کے لیے جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے، قتل کر دیے جاؤ گے۔ اب وہ گھبرایا تو ظاہر ہے ایک جگہ راستہ نہیں ملا، دوسرے کے پاس پہنچے، یہ کام نہیں ہوا۔ جیسے آج بھی یہی معاملہ ہے، ایک ڈاکٹر کے پاس کام نہیں ہوا، دوسرے ڈاکٹر کے پاس بھاگے، تو دوسرے کے پاس پہنچے، دوسرے کے پاس کسی اور کے پاس نہیں، غوث اعظم کے پاس پہنچے، غوث اعظم کے پاس پہنچے۔ غوث اعظم نے اپنی نظر نیچے کی اور کہا جاؤ، کوئی تمہیں بال بیکا نہیں کر سکتا، بال بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ کیسے معاملہ ہے؟ پریشان نہ ہو گیا، مگر کہا غوث اعظم نے ضمانت لی ہے، کسی اور نے ضمانت نہیں لی ہے، بس اس نیت کے ساتھ گیا، واپس آ گیا، صحیح سالم ہے۔ مگر راستے میں اس نے خواب دیکھا کہ خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی خواب کے اندر اس کے واقعی گردن کو اڑا رہا ہے، تکلیف
اس کو پہنچا رہا اور اس کے گردن کو کاٹ رہا اور خون کے دھبے جو ہے اس کے جسم کے اوپر پڑے۔ وہ گھبرایا، اٹھا تو دیکھا کہ گردن صحیح سلامت ہے مگر خون کا دھبا جو ہے اس کے جسم پر لگا ہوا ہے۔ گھبرا کر آیا، یہ معاملہ کیا ہے؟ ایک بول رہے ہیں قتل ہوگا، ایک کہہ رہے ہیں تم محفوظ ہو گئے۔ تو جو پہلے بزرگ کے پاس گئے تھے تو ان کے پاس پہنچتے ہیں اور کہا معاملہ کیا ہے؟ میں نے جو کہا تھا وہ بھی صحیح تھا اور جو غوث اعظم نے کہا وہ بھی صحیح تھا، دونوں صحیح۔ بولے دونوں کیسے صحیح؟ کہا میں نے بتلایا تھا تم قتل ہوگے، حقیقت میں تم قتل ہونے والے تھے مگر غوث اعظم نے تمہارے جانے کے بعد 70 مرتبہ بارگاہ خدا بندی میں دعا کی تھی، اے پروردگار عالم یہ بندہ کسی اور کے پاس نہیں آیا تھا، تیرے بندے عبدالقادر کے پاس آیا تھا تو 70 مرتبہ دعا مانگی تھی، تو تیرے حقیقت میں جو قتل ہونے والا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے تو اس حقیقت کو خواب میں تبدیل فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان۔ تو اگر یقین بندہ رکھے، اگر یقین بندہ رکھے تو اس کے لیے تکلیف نہیں ہوتی، اور اگر اس کو اور سمجھنا ہے تو آؤ چلو امام حسین کی بارگاہ، کہیں اور مت چلو۔ سمجھنا ہے تکلیف کو خوشیوں میں کیسے تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ ارے کوئی ایسی تکلیف ہم نے اور آپ نے کیا تکلیف دیکھی ہے جو تکلیف امام حسین نے دیکھی ہے؟ ہم نے اور ہماری اولاد کو اگر سوئی چپ بھی جاتی ہے تو ہم آنسو بہاتے ہوئے رہتے ہیں۔ امام حسین سے پوچھو تو صحیح انہوں نے کیا کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیا کیا تکلیفیں انہوں نے دیکھی ہے۔ آؤ داستان شروع کرتے ہیں۔ داستان ہے کیا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام پہنچتا ہے مدینہ کے گورنر کا۔ مدینہ کے گورنر پیغام پہنچاتا ہے، چنانچہ ملنے کا پیغام پہنچاتا ہے۔ ملنے کا پیغام پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں اور کہا کیسے یاد کیا؟ امام حسین کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے کہ یزید تخت نشی ہو گیا ہے، یزید تخت نشی ہو گیا ہے، آپ بیعت کر لیجئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جہاں تک میں نے سنا ہے یزید کے بارے میں، میں نے جہاں تک یزید کے بارے میں سنا ہے کہ وہ فحاش آدمی، وہ فحاش آدمی ہے، گندا آدمی ہے، شرابی ہے، زناکاری ہے، بدکار ہے، اور نمازوں کو بھی وہ چھوڑتا ہے، نمازوں کو بھی وہ چھوڑتا ہے۔ تو جو خود فاسق مولن ہو تو میں اس کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کی بیعت میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اب یہاں پر ایک پیغام لے لیں امام حسین سے۔ امام حسین نے کہا بیعت اس کی لینا جو واقعی میں پیر ہو، جو واقعی میں پیر ہو۔ آج کل پیر نہیں، بہت سارے لوگ فاسق کی صورت میں پیر گھوم رہے ہیں اور اسی کی بیعت کو ہم فخر سمجھ رہے ہیں، اسی کی بیعت کو ہم فخر سمجھ رہے ہیں، مگر یقین جانے فاسق کی بیعت اگر آپ لیں گے تو آپ کی بیعت نہیں ہوگی۔ حق ہے۔ امام حسین نے کہا اگر یہی بات ہے تو سب کے سامنے کہو، اور اس پر تو گواہ یہ بھی ہے کہ یزید زانی ہے یا یزید فاسق ہے یا یزید بدکار ہے، تو اس کی مثال میرے گھر میں موجود ہے، اس کی مثال میرے گھر میں موجود ہے۔ کہا کیسے؟ کہا میری ایک بیوی ہے جو کسی اور صحابی سے پہلے نکاح میں تھی، اور اس وقت یزید کی خواہش یہ رہتی تھی کہ وہ جو سب سے حسین عورت رہتی تھی اس کو اپنے ہوس کا شکار بناتا تھا، مگر جب دیکھا کہ یہ ہمارے حال میں کسی طور پر آنے والے نہیں تو اس کے شوہر کو مجبور کر کے، صحابی رسول کو مجبور کر کے ان سے طلاق دلوا دیا۔ اب تو بھٹک کر میرے پاس آیا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ تم نے طلاق تو دلوا دیا مگر یہ اب کسی اور کی نہیں، فاطمۃ الزہرا کی بہو بننے والی ہے، فاطمۃ الزہرا کی بہو بننے والی ہے۔ غالباً ان کا نام حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ۔
شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مگر ہے ایک بھی، آپ نے کہا چنانچہ جب وہ بیوی بن گئی تو اب اس سے رہا نہیں گیا، اب معاملہ کیا ہے، بلکہ اس پر بھی نظر رکھی، غلط نظر رکھی، تو پتہ چلتا ہے جو خاندان نبوت کی جو بہو بننے والی ہے اس پر جب وہ نظر رکھ چکا ہے تو بتاؤ یزید صحیح آدمی ہو سکتا ہے؟ اگر وہ صحیح آدمی ہے تو سب کے سامنے اعلان کیا جائے۔ چنانچہ گورنر جو تھا اس نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، سب کے سامنے کیا جائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جانے لگتے ہیں، وہیں پر یزید کا ایک یزیدی بدبخت بھی رہتا ہے۔ کہا تم نے موقع گوا دیا، تم نے موقع گوا دیا، ابھی موقع تھا، اگر بات مان لیتے تو ٹھیک تھا، اگر بات نہیں مانتے تو فوراً تلوار کو نکال دی جاتی۔ امام حسین نے سن لیا کس کی ماں نے کس کو دودھ پلایا ہے اور کس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ گلشن نبوت کے پھول کو کوئی ٹچ کر سکے، گلشن نبوت کے پھول کو کوئی ٹچ کر سکے۔ کس کے اندر اتنی ہمت ہوئی ہے کہ جس کے جسم کے اندر حضرت علی کا خون دوڑ رہا ہو، جس کی پرورش کے اندر حضرت فاطمہ کا آنچل آیا ہو، بتاؤ اس کا کوئی بال بیکا بھی کر سکتا ہے؟ اس کا کوئی بال بیکا بھی کر سکتا ہے؟ امام حسین آواز سے تشریف لے جاتے ہیں، مگر جب یزید کو معلوم ہوتا ہے یزید بوخلا جاتا ہے، بار بار میں خط بھیجتا ہے، آخرکار حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں لگتا ہے مجھے اس جگہ سے ہجرت کرنی ہوگی، دین کی بقا کے لیے، دین کی حفاظت کرنے کے لیے، دین کو گھر گھر پھیلانے کے لیے، نانا کی سنت کو گھر گھر پہنچانے کے لیے، نانا کے پیغام کو ہر ایک کے دل میں بسانے کے لیے، عشق مصطفیٰ کا شراب سب کو پلانے کے لیے لگتا ہے مجھے ہجرت کرنی پڑے گی۔ جس طور پر میرے نانا جان نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، وجہ یہی تھی دین پھیلانا تھا، آج اسی نانا کی سنت پر عمل کر کے لگتا ہے مدینہ مجھے چھوڑنا پڑے گا۔ وہ مدینہ جس مدینہ کو چھوڑنا جانور بھی گوارا نہیں کرتے، اب حسین کے پاس وہ وقت آ گیا ہے کہ حسین اس مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں، وہ مدینہ جس مدینے کے اندر حسین نے اپنا بچپنا گزارا ہے، وہ مدینہ جس مدینے کے اندر حسین نے اپنی جوانی گزاری ہے، وہ مدینہ جو مدینہ پہلے یثرب تھا، بیماریوں کا ٹھکانہ تھا، مگر ان کے نانا کے آنے کی وجہ سے وہ مدینہ بیماریوں کا ٹھکانہ نہیں بلکہ مدینہ شفا خانہ بن گیا۔ اس مدینہ کو چھوڑنے کی بات آ گئی۔ کون سا مدینہ؟ وہی مدینہ جہاں پر کوئی ہو یا نہ ہو، کوئی آئے یا نہ آئے، روزانہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں۔ کون سا مدینہ؟ وہ مدینہ جس مدینے کے اندر قدم بھی آہستہ قدم رکھنے کے لیے تلقین کی گئی ہے۔ کون سا مدینہ؟ وہ مدینہ جہاں پر انسان تو انسان، جنات بھی اس شہر کی تعظیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کون سا مدینہ؟ وہ مدینہ جہاں پر جس شہر کو دیکھ کر حوران جنت بھی رشک کرتی ہے۔ کون سا مدینہ؟ وہی مدینہ جس مدینے کے اندر لوگ پیروں کے بل نہیں قدموں کے بل چلنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ کون سا مدینہ؟ وہ مدینہ جہاں پر میرے مصطفیٰ چلے ہیں۔ کون سا مدینہ؟ وہ مدینہ جہاں پر میرے مصطفیٰ نے تبلیغ فرمائی ہے۔ کون سا مدینہ؟ وہ مدینہ جو اسلام کی راجدھانی ہے۔ کون سا مدینہ؟ وہی مدینہ جس مدینے کے اندر کوئی کہیں اور کا آقا نہیں بلکہ اس جہاں کا بھی اس جہاں کا بھی بلکہ ساری کائنات کا آقا وہ مولا موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ اسی مدینے کو چھوڑنے کی بات آ رہی ہے۔ اب وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کے مزار پر انوار پر حاضری دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے نانا جان، اے دلوں کے قرار، آپ کو دیکھتا تھا تو دل کو سکون ملتا
ملتا تھا، آپ کو دیکھتا تھا تو دل کو بے چین بھی چین مل جاتا تھا، بے سکون دل کو بھی سکون مل جاتا تھا۔ ایک تو ایسا وقت آیا کہ آپ بھی چلے گئے، پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اماں جان بھی چلی گئی، ایک وقت پھر ایسا آیا کہ بابا بھی چلے گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ایک ہی سہارے تھے میرے بڑے بھائی امام حسن، وہ بھی چلے گئے۔ اے نانا جان، دلوں کے قرار، آج آپ کا نواسا آپ کے در پر حاضر ہوا ہے، آپ کی چوکھٹ کو مجھے موت سے ڈر رہی ہے، مگر اسی چیز کا غم ہو رہا ہے کہ کہیں کسی اور چیز کو چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، اپنے سکون کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنے چین کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنے قرار کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب جب اس در کو چھوڑ دیا تو قرار کہاں ملے گا، اس در کو چھوڑ دیا تو چین کہاں ملے گا، اس در کو چھوڑ دیا تو سکون کہاں ملے گا۔ اے نانا جان، آپ کے در پر حاضر ہے آپ کا نواسا، کرے تو کیا کرے نانا جان، اتنا عریضہ کرتے ہیں، آنکھ چھپکتی ہے، خواب میں آقا نانا جان تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے نواسے، اے میرے جگر کے ٹکڑے، گھبرا نہیں، اہل بیت کا دوسرا نام صبر ہے، اہل بیت کا دوسرا نام صبر ہے، اور صبر کا پیغام دینے والے کا نام اہل بیت ہے۔ تو گھبرا نہیں، تم جس طور پر امام حسن کو، تیرے بڑے بھائی کو میں نے اپنے پاس بلا لیا ہے، چند مہینوں کے اندر تو بھی میرے پاس آنے والا ہے، تو بھی میرے پاس آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ امام حسین کی آنکھ کھلتی ہے، امام حسین پھر آگے بڑھتے ہیں، اپنی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے امی جان، اے دلوں کے قرار، اے نوجوان عورتوں کی سردار، آپ تو وہ ہیں کہ جن کے سائے رحمت پر آنا سب کو فخر محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ کے آنچل میں کسی کو جگہ مل جائے تو اس کو جہنم بھی اس کا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا۔ آپ تو ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، مگر اب آپ یہاں پہ تشریف تھے، ہمارا عقیدہ تھا کہ امی جان یہیں پر موجود ہیں، مگر اب آپ کو بھی چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب کرے تو کیا کرے نانی جان، اے امی جان، اب کیا کریں؟ نانا جان سے تو اجازت لے کر آ گیا ہوں، اب آپ کی بارگاہ میں آپ کے جگر کا ٹکڑا حاضر ہے۔ اب حضرت فاطمہ کی آواز سنو، حضرت فاطمہ کیا جواب دیتی ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے اے میرے لگتے جگر، اے میرے نور نظر، گھبرا نہیں، کربلا میں جب تو گرے گا تو اپنے گردن کو تو محسوس کرے گا کہ کہیں تو زمین پر نہیں گرا ہے، اپنی ماں کی گود میں تو اپنی ماں کی گود میں تو گرا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین وہاں سے آ کر اپنے بھائی کی قبر پر حاضری دیتے ہیں اور اپنے بھائی کی قبر پر پہنچ کر کہتے ہیں اے بھائی جان، آپ ہی تو سہارا تھے، آپ ہی تو دلوں کے قرار تھے، آپ ہی تو ہماری ہمت تھے، مگر جب سے آپ گئے ہیں ایسا لگتا ہے خوشیوں نے بھی ہمارے پاس آنا چھوڑ دیا ہے، خوشیاں ہم سے روٹ گئی ہے، ایسا ہو گیا ہے۔ امام حسن اب کیا جواب دیتے ہیں؟ امام حسن فرماتے ہیں اے چھوٹے، گھبرا نہیں، جس طور پر میں نے صبر کیا ہے اس طور پر تو بھی صبر کر، جس طور پر مجھے 7 مرتبہ زہر دیا، اللہ، 1 مرتبہ زہر نہیں، 7 مرتبہ زہر دیا گیا اور میرے جگر کے ٹکڑے 1 ٹکڑے نہیں ہوئے۔ اب یہاں پر میں بتاتا چلوں، امام حسن خود فرما رہے ہیں کہ میرے جگر کے 1 ٹکڑے نہیں ہوئے، زہر کی وجہ سے۔ امام حسن خود فرماتے ہیں میرے جگر کے 170 ٹکڑے ہوئے، 170 ٹکڑے ہونے کے باوجود وہ امام حسن صبر کرتے رہے۔ اور اے میرے پیارے، اے میرے چھوٹے، تو نے تو آخر تک مجھ سے پوچھا، ضد بھی کیا کہ قاتل کا نام بتا دے، زہر دینے والے کا نام بتا دے، مگر میں نے کہا نہیں، میں زہر دینے والے کا نام نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں نے اس وقت بھی
صبر کا دامن تھامے رکھا ہے۔ اور ارے چھوٹے، اگر تے میں عمر میں بڑا ہوں، میں نے صبر کیا ہے، مگر تجھے تو ابھی اصل امتحان دینا باقی ہے۔ تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو بھی ذبح ہوتے ہوئے دیکھے گا، تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھتیجوں کو بھی ذبح ہوتے دیکھے گا، تو اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کو بھی ذبح ہوتے ہوئے دیکھے گا، اپنے جانثاروں کو بھی ذبح ہوتے ہوئے دیکھے گا، ہر ایک کو دیکھے گا۔ صبر کا دامن مت چھوڑنا میرے چھوٹے، صبر کا دامن مت چھوڑنا، صبر کے دامن کو تھامے رکھنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد رات کے اندھیرے میں ہی چلنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ وہ رات بھی کیسی رات ہوگی، وہ رات بھی اپنی کالی گھٹاؤں کے اندر اپنے آپ میں آواز یہ کر رہی ہوگی کہ یہاں سے اب مدینے سے کوئی اور نہیں جا رہا ہے، سلطان کربلا جا رہا ہے، سلطان دو جہاں کا نواسہ سلطان کربلا جا رہا ہے۔ آسمان بھی پکار رہا ہوگا، در و دیوار بھی آواز دے رہی ہوگی، مگر جب مدینے والے کو خبر پڑتی ہے تو کوئی امام حسین کے قدموں میں گر جاتے ہیں، تو کوئی حضرت علی اصغر کو چومتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کوئی حضرت سکینہ کے پاس آتے ہیں، اور سب گزارش کرتے ہیں کہ آپ مدینہ چھوڑ کر نہ جائے، آپ مدینہ چھوڑ کر نہ جائے۔ آقا تو چلے گئے، امام حسن بھی چلے گئے، ابو بکر بھی چلے گئے، عمر بھی چلے گئے، عثمان بھی چلے گئے، علی بھی چلے گئے، حسن بھی چلے گئے، حسین اب آپ کیوں جا رہے ہو؟ حسین اب آپ کیوں جا رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ مگر امام حسین جواب دیتے ہیں کہ میری تقدیر مجھے کہیں اور لے کر جا رہی ہے، اللہ کا حکم مجھے کہیں اور لے کر جا رہا ہے۔ حضرات محترم، امام حسین اس وقت یہی تلاوت کرتے ہیں، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ میں اسی آیت پر بھروسہ رکھ رہا ہوں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں یہاں سے روانہ ہوتا ہوں۔ چنانچہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو لیتے ہیں اور اپنی چھوٹی بیٹی جن کا نام حضرت صغرا رضی اللہ تعالی عنہا رہتا ہے، حضرت صغرا اس وقت کافی بیمار رہتی ہے، ان کو مدینے ہی کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چھوڑتے ہیں اور دعا دیتے ہوئے مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ مکہ جب پہنچتے ہیں، مکہ پہنچنے سے پہلے کئی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ اگر آپ ہجرت کر ہی لیے ہیں تو مکے کے اندر رہیے گا، کعبے کے اندر رہیے گا، کعبے کے پاس رہیے گا، مکے کو چھوڑ کر مت جائیے گا، آپ کے خون کے پیاسے لوگ ہر طرف پھیل رہے ہیں۔ امام حسین پھر بھی وہاں پر کہتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، میں اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ رکھ رہا ہوں، اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ رکھ رہا ہوں۔ مکے میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں، اب مکہ میں داخل ہونے والے کوئی اور تو نہیں ہے، سلطان کربلا آ رہے ہیں، شہنشاہ دو جہاں کا نواسہ آ رہا ہے۔ جیسے ہی مکہ والوں کو خبر پڑتی ہے، استقبال کرنے کے لیے مکہ والے مکہ کے باہر ہی آ جاتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک آپ کو رہنا ہے آپ تشریف رکھیں، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں آپ یہیں پر مقیم ہو جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مدینہ سے جب نکلتے ہیں تو ایک تاریخ کے حوالے سے اس وقت تاریخ جو رہتی ہے 2 شعبان رہتی ہے، اور ایک روایت کے حساب سے 27 رجب کی رات ہوتی ہے، جس رات کو شب معراج ہوئی۔ اس آقا گئے اب شب معراج والی جو تاریخ ہے اس حوالے سے زیادہ تحقیقی وہ روایت ہے، اور اس کے حوالے سے بہت سارے محققین نے اسی بات کو اخذ کیا ہے کہ شب معراج ہی کی رات تھی۔ تو اب شب معراج اسی رات کو ان کے نانا اللہ سے ملنے کے لیے گئے تھے، اب ان کا نواسہ جو ہے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے مدینے سے نکل رہا ہے، اور جب آپ مکہ پہنچتے ہیں تو اس وقت اصل تاریخ جو ہوتی ہے وہ 2 شعبان ہوتی ہے۔ 2 شعبان کو آپ وہاں پر 2 شعبان 60 ہجری کو آپ وہاں پر پہنچتے ہیں، اور 2 شعبان سے لے کر
2 शाबान, रमज़ान, माह रमज़ान, शव्वाल मुकर्रम और दिलक़ादा, 4 महीना आप मक्का मुकर्रमा में रहते हैं और 4 महीना खाने काबा में आप ही ना इमामत फरमाते हैं। 4 महीना तक जिनके वो कैसे मुक्तदी होंगे जिन्होंने इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ी हो। अरे अब तो कहो यारो, नींद आने लगी क्या पीछे वाले नींद आ रही, खत्म कर दो क्या गुफ्तगू? हाँ, तो पीछे से आवाज बोलो, या हुसैन की सदा बुलंद कर दो यार। या हुसैन। पीछे वाले, हम आगे वाले से बात नहीं कर रहे, जो पीछे उनको आगे बढ़ाना है। पीछे वाले बोले या हुसैन, या हुसैन। गुफ्तगू जारी रखूं या खत्म कर दूं? पीछे वाले जारी रखूं ना, तो हाँ थोड़ा सा बोलते रहा करिए। जब आप ये आपका सुभान अल्लाह मेरे लिए पेट्रोल का काम करेगा। जब तक आप बोलते रहेंगे मेरी गाड़ी चलती रहेगी। चुनांचे में अर्ज कर रहा था, इमाम हुसैन 4 महीने मक्का मुकर्रमा में रहे। उसके बाद कूफा से बार बार में ख़त आया तो आपने इरादा फरमाया, ज़ीक़ादा के महीने के अंदर आपने मुकम्मल तौर पर इरादा फरमा लिया कि अब मुझे यहाँ से रुखसत होना है। चुनांचे माह ज़ुल्हज के अंदर, माह ज़ुल्हज 60 हिजरी के अंदर आप रवाना हो जाते हैं। मक्का वाले बहुत रोकते हैं। मैं तारीख को मुकम्मल तौर पर उनके अल्फाज के साथ नहीं बयान कर रहा, बल्कि मुकम्मल तौर पर, क्योंकि मुझे और भी आगे बयान करना है, इसीलिए मैं तारीख को बड़ी तेज़ी के साथ आपके पास लेकर चल रहा हूँ। अब मक्का वाले बहुत रोकते हैं, मगर हज़रत सैयदना इमाम हुसैन वहाँ से आगे रवाना होते हैं। और उससे पहले आपने इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु को आपने कूफा की हालत की खबर लेने के लिए जो भेजा था, उसके हवाले से एक शायर मिलते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि इमाम मुस्लिम बिन अकील का क्या मामला है, मैं नाम यहाँ पर इसलिए नहीं ले रहा हूँ माजरत के साथ, क्योंकि एक अस्माउर रिजाल, फ़न्न अस्माउर रिजाल एक किताब, फ़न्न अस्माउर रिजाल के अंदर कायदे कुल्लिया है कि जहाँ पर तत्बीक हो, नाम लेने के अंदर इख्तलाफ हो, तो वहाँ पर नाम नहीं लेना चाहिए। तो इसीलिए तारीख़ के अंदर आप मैं करबला के सवानी करबला पर भी और शाम करबला पर जैसी कोई भी किताब आप पढ़ेंगे तो आपको मुख्तलिफ रिवायत देखेंगे, कहीं पर कुछ नाम रहेगा, कहीं पर कुछ नाम रहेगा। और फ़न्न अस्माउर रिजाल के अंदर ये कायदे कुल्लिया बताया गया है कि जहाँ पर नामों के अंदर इख्तिलाफ हो वहाँ नाम ना लेते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। इसलिए मैं बस नाम ना लेते हुए असल वाक़ये की तरफ, असल दास्तां की तरफ आपके सामने बयान करके आगे बढ़ रहा हूँ। चुनांचे हज़रत सैयदना इमाम हुसैन जब मालूम करते हैं तो सैयदना इमाम हुसैन को वो शायर कहते हैं कि अगर सच कहूँ तो आप नाराज़ मत होना, मैंने कूफा के अंदर देखा है कि मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु को किले के ऊपर से उनकी गर्दन को काट दी गई और उनका जिस्म नीचे गिर गया और उनकी जो गर्दन है वो लटकती रह गई। अल्लाहु अकबर। चुनांचे हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अपनी ज़ुबान मुबारक से कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और ज़बान से ये भी कहते हैं अब तो मेरी कमर टूट गई। जो सहारे थे मुस्लिम बिन अकील, जिनको मैं आगे करता था, वही शहीद हो गए। आगे शायर कहता है सिर्फ मुस्लिम बिन अकील के साथ ऐसा मामला नहीं हुआ, उनके दोनों बच्चों को भी ज़बह कर दिया गया। अल्लाहु अकबर। नन्हे बच्चों को भी ज़बह कर दिया गया। इमाम हुसैन के आंखें मुबारक से आंसू निकल पड़ते हैं और ज़बान हाल से कहते हैं उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था, उन बच्चों को क्यों ज़बह किया गया। मगर से आंसू निकालते हैं और हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु की साहबजादी को अपनी गोद में उठाते हैं और बहुत प्यार देते हैं। तो आप बच्ची समझ जाती है, लगता है मैं यतीम हो गई, रोते रोते कहते हैं चचा जान कहीं मैं यतीम तो नहीं हूँ। अल्लाह अकबर। अब हज़रत इमाम हुसैन की बात सुनो, किस ज़बान से कहा होगा। इमाम हुसैन ने कहा ऐ मेरी बच्ची, सिर्फ मैं रो इसलिए नहीं रहा हूँ कि
सिर्फ मुस्लिम बिन अकील शहीद हो गए, बल्कि उन जालिमों ने तुम्हारे भाई तुमने अपने भाइयों को भी खो दिया है, उन नन्हे नन्हे बच्चों को भी उन्होंने ज़बह कर दिया। हज़रत सकीना हज़रत मुस्लिम बिन अकील की साहबजादी रोने लगती है और कहती है, अब सहारा बाबा के अलावा इस जहां में कौन होगा। बाबा तो चले गए, साथ में मेरे भाई भी चले गए, इस बहन के लिए सहारा कौन होगा। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा मैं तो कुछ नहीं कह सकता, मगर इतना कह सकता हूँ कि जहाँ तुम्हारे बाबा गए हैं, जहाँ पर तुम्हारे भाई गए हैं, कुछ दिनों के बाद मैं भी वहीं पर जाने वाला हूँ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला वाफ़ अन्ना आगे पहुँचते हैं और आगे जाने के बाद अपने एक वफ़द जिनका नाम हज़रत कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको आप आगे भेजते हैं और हालात का जायज़ा लेने के लिए भेजते हैं। मगर इत्तेफाक से हज़रत कैस को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया जाता है। इब्ने ज़ियाद ने कहा, लालच दिया और कहा जाओ किले के ऊपर खड़े हो जाओ और किले के ऊपर हमारी फजीलत बयान करना, यजीद की फजीलत बयान करना और इमाम हुसैन के बारे में बुरा भला कहना। चुनांचे हज़रत कैस को किले के ऊपर ले जाया जाता है। जैसे ही किले के ऊपर उनको ले जाया जाता है तो वो इधर इब्ने ज़ियाद सोचता है कि आज तो बात बन गई है, जब ऊपर चले गए लगता है हमारी बात मान ली गई है। मगर जब हज़रत कैस ऊपर पहुँचते हैं, अब उनके अल्फाज को सुना। हज़रत कैस फरमाते हैं, ऐ लोगों, यजीद तो नजासतों के अंदर फिरा हुआ है, मगर इमाम हुसैन पाक भी है और पाक करने वाले भी है। बोलो, यजीद जो है नजासतों के अंदर है और इमाम हुसैन खुद पाक है और पाक करने वाले हैं। यजीद बातिल के साथ है और इमाम हुसैन हक के साथ है। यजीद अंधेरे के अंदर है, इमाम हुसैन रोशनी के अंदर है। यजीद तुम्हें जहन्नम की तरफ लेकर जाएगा और इमाम हुसैन तुम्हारा हाथ पकड़कर जन्नत की तरफ लेकर जाएंगे। यजीद तुम्हें अंधेरे की तरफ धकेलेगा और इमाम हुसैन तुम्हें रोशनी दिखलाते हुए चले जाएंगे। ऐ लोगों, तुम्हें कल क़यामत के दिन किसी और के नाना का चेहरा नहीं दिखाना है, मगर अगर यजीद के नाना को चेहरा नहीं दिखाना है, बल्कि कल क़यामत के दिन तुम्हें हुसैन के नाना को अपना चेहरा दिखाना है। ऐ लोगों, कब्र के अंदर तुम्हें यजीद के नाने के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा, बल्कि कब्र के अंदर हुसैन के नाना के बारे में सवाल किया जाएगा। अल्लाह अकबर। हज़रत कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इतना कहते हैं, इब्ने ज़ियाद ऑर्डर करता है कि उनको वापस लाया जाए और रास्ते ही में शहीद कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। ऊपर से नीचे की तरफ जो सीढ़ियाँ रहती है उसके ज़रिए से धकेला जाता है, एक भाले का वार किया जाता है, जिसकी वजह से आप उस जख्म की वजह से सीढ़ियों पर गिरते हैं, या जो उस वक्त जो सहारा था ऊपर चढ़ने का या नीचे उतरने का, तो वो जो सहारा उस पर गिरते हैं, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां चिकनाचूर हो जाती है। और एक रिवायत के मुताबिक, रिवायत में मुहक्किक ने अपनी तहकीक की है, तकरीबन 67 हड्डियाँ 67 हड्डियाँ आपकी टूट जाती है और आप शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब तारीख का आगे रुख मोड़ देते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने काफ़िले के साथ आगे तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत हुर इतने में 1000 लश्कर को लेकर आते हैं। हज़रत हुर जो पहले यजीदी लश्कर के अफसर हुआ करते थे, सिपह सालार हुआ करते थे, उस वक्त भी यजीदी फौज के सिपह सालार बनकर आते हैं और कहते हैं, ए इमाम हुसैन, हम आपको गिरफ़्तार करने के लिए आए हैं। तो इमाम हुसैन कहते हैं कि गिरफ़्तार उस वक्त किया जाता है जब कोई जुर्म किया जाता हो। मैंने कौन सा जुर्म किया है? कहा
کہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ آپ نے کیا جرم کیا ہے، مگر ہم تو ایک سپاہی ہیں اور سپاہی کو وجہ نہیں بتائی جاتی اور سپاہی وجہ نہیں ڈھونڈتا، بلکہ جو آرڈر کیا جاتا ہے بس اسی پر چلتے ہیں۔ مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت کا آئینہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے حور میں آیا نہیں ہوں بلکہ مجھے بلایا گیا ہے، جیسا کہ حضرت حافظ امجد اشرفی نے کل کہا کہ اے کوفہ والو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ آج اسی کی آپ کے منقبت کے حوالے سے آج گفتگو میری چل رہی ہے۔ امام حسین نے کہا کہ میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، خط دکھایا گیا، تو حضرت حر نے کہا غلطی ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی، ہم معافی مانگتے ہیں اور اب آپ سے یہ عریضہ پیش کرتے ہیں کہ آپ یہیں سے رخصت ہو جائے۔ ہم کو کسی نہ کسی طرح سے ابن زیاد سے بہانہ کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ ایک مرتبہ دکھے تھے مگر پھر آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، ہم ان کے قریب نہیں پہنچے۔ مگر اب امام حسین کا جرأت مندانہ جواب سنیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں میں ڈرپوک کا بیٹا نہیں، میں شیر خدا کا بیٹا ہوں، میرے جسم کے اندر شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے، مجھے کسی ڈرپوک ماں نے نہیں پالا ہے، حضرت فاطمہ نے پالا ہے، میں کسی اور کا نواسا نہیں ہوں، شہنشاہ دو جہاں کا نواسا ہوں۔ یہاں پر میں کسی سے ڈرنے کے لیے نہیں بلکہ جہنم سے ڈرانے کے لیے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا حسین، درود پاک پڑھیں اللہم سیدنا مولانا محمد وبارک۔ وقت ہو چکا ہے غالباً اور ابھی ہم کربلا بھی نہیں پہنچے، ختم کر دی جائے گفتگو یا چلنے دیا جائے؟ بڑی تیزی کے ساتھ میں گفتگو کو ختم کر دوں موضوع، جب تک چائے آ جائے چائے کی چسکی لیتے رہیے، جب تک انشاءاللہ تیزی کے ساتھ بڑی گفتگو ختم کرنے کی کوشش۔ بات بڑی تیزی لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے مگر میں سوچ رہا ہوں کہ داستان کربلا مکمل طور پر آپ کے سامنے میں پیش کر دوں، کیونکہ آج کے وقت میں آج بھی خبر ایک ملی کہ کچھ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں کربلا کے حوالے سے، داستان شہادت یا کون سی ایسی ہے شہادت نامہ، تو اس کے حوالے سے میں عرض کر دوں شہادت نامہ جو ہے ضعیف روایتوں کے سے پھول ہے اور اس میں بہت سارے غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو ایسی کتابوں کو میری ماں بہن نے نہ پڑھا کریں اور ایسی کتابوں سے دور رہا کریں، اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو اپنے علماء سے رہنمائی لے لیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔